بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، کیس ٹی وی کے ایک اور مزیدار اور دلچسپ ایپیسوڈ میں آپ کا خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کا دماغ چوری کیا گیا ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن کی دماغ کی چوری کے بارے میں۔ یہ ویڈیو ایک عجیب کہانی پر مبنی ہے جو آئنسٹائن کی ذہانت اور ان کی موت کے بعد ہونے والے واقعات سے جڑی ہے۔ آئنسٹائن کی ذہانت اور ان کے دماغ کے ساتھ جڑی عجیب و غریب کہانیوں نے ہمیشہ لوگوں کو حیران کیا ہے۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا۔ چلیں آئیے اس موضوع کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ دوستو، البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ سن 1879 میں جرمنی میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک جرمن سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اپنی ریسرچ سے دنیا کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ البرٹ آئنسٹائن کی کچھ مشہور تھیوریز میں سے تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، جس کی بدولت آج کی سائنس نے کائنات کے بہت سے راز دریافت کیے اور گویا سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ آئنسٹائن کو اپنے کام پر نوبل پرائز بھی ملا۔ اس عظیم شخص کی زندگی کے دوران ہی یہ دریافت کیا گیا کہ ایک عام انسان سے آئنسٹائن کا دماغ بہت زیادہ ذہین ہے۔ کچھ ریسرچرز کا تو ماننا تھا کہ ایک عام انسان اپنا دماغ 10% استعمال کرتا ہے، جبکہ آئنسٹائن اپنا دماغ 20 سے 25% استعمال کر سکتا تھا۔ پر ان کے دماغ میں ایسا کیا تھا کہ جناب آئنسٹائن اتنا ذہین تھے؟ کیا یہ ایک عام آدمی کے دماغ سے زیادہ بڑا تھا؟ اس تجسس کی وجہ سے ایک عجیب سا واقعہ آئنسٹائن کی موت کے بعد پیش آیا، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کئی سالوں تک چوری کر لیا گیا۔ سن 1955 میں البرٹ آئنسٹائن کی موت کے بعد ان کے جسم کا پوسٹ مارٹم پرنسٹن ہاسپٹل میں کیا گیا۔ اس دوران پیتھولوجسٹ ڈاکٹر تھامس ہاروی نے آئنسٹائن کے دماغ کو نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ہاروی نے یہ کام بنا کسی کی اجازت کے کیا تھا۔ ہاروی کا مقصد یہ تھا کہ وہ آئنسٹائن کے دماغ کے مختلف حصوں کا مطالعہ کریں اور ان کی ذہانت کی وجوہات کو جان سکیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید آئنسٹائن کے دماغ میں کچھ ایسی خاصیت ضرور ہوگی جو ان کی ذہانت کو واضح کر سکے گی۔ یہ جاننے کے لیے ہاروی نے آئنسٹائن کے دماغ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے انہیں مختلف سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے بھیج دیا۔ تھامس ہاروی نے یہ دماغ ایک جار میں رکھا اور کچھ حصوں کو پلاسٹک کے بلاکس میں سیل کر دیا۔ انہوں نے ان سیمپلز کو عام سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس کو بھیجا تاکہ وہ اس پر اپنی ریسرچ کر سکیں۔ ہاروی نے یہ سوچا تھا کہ اگر زیادہ لوگ ان سیمپلز کا مطالعہ کریں گے تو شاید کسی کو آئنسٹائن کی ذہانت کا راز معلوم ہو سکے گا۔ اس دماغ پر کی گئی ریسرچ کے نتائج کچھ یوں تھے کہ کچھ سائنٹسٹ نے پایا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں نیورونز کی تعداد عام لوگوں کی نسبت زیادہ تھی، جبکہ کچھ اور سائنٹسٹ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ ہر ایک سائنٹسٹ کا اپنا الگ نظریہ تھا اور اس طرح یہ تجزیہ مختلف نتائج پر مبنی رہا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر مارین ڈائمنڈ نے معلوم کیا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں گلائل سیلز کی تعداد زیادہ تھی، جو دماغ کے نیورونز کی نسبت کو زیادہ کرتی ہے۔ دماغ کی یہ خلیے نیورونز کی صفائی اور انہیں غذائیت فراہم کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ کا خیال تھا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں زیادہ گلائل سیلز کی موجودگی ان کی زیادہ ذہنی محنت کا نتیجہ تھی۔ ایک اور تحقیق ڈاکٹر برٹ اینڈرسن نے کی، جس میں انہوں نے پایا کہ آئنسٹائن کے دماغ کا فرنٹل کارٹیکس زیادہ کمپیکٹ تھا، جس میں نیورون کی تعداد زیادہ تھی۔ ایک اور سائنٹسٹ نے آئنسٹائن کے دماغ کی تصویریں دیکھی اور پایا کہ ان کا کارپس کلوسم ایک عام انسان سے بہت بڑا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ کے خلیے قریب قریب تھے اور تیزی سے معلومات منتقل کر سکتے تھے۔ دوستو، اس کی وجہ سے آئنسٹائن اپنی ریسرچ کے دوران نہ صرف اپنی غلطیوں کو بہت جلدی پہچان سکتا تھا بلکہ ان کا حل بھی بہت تیزی سے نکال سکتا تھا۔ اگرچہ ان تحقیقات سے کچھ اہم نتائج تو سامنے آئے، مگر سائنٹسٹ آئنسٹائن کی ذہانت کے رازوں کو پوری طرح سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ آئنسٹائن کے دماغ کے مختلف حصے مختلف سائنٹسٹ کے پاس رہے اور 20 برس سے یہ تحقیقات جاری رہیں۔ ہاروی نے یہ دماغ کچھ برسوں تک اپنے پاس رکھا اور آخر کار پرنسٹن یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کو واپس کر دیا۔ ہاروی کا یہ عمل بہت سی تنقیدی نظروں سے دیکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنے کام کو ضروری سمجھا تاکہ سائنس کو ایک نئے پہلو سے دیکھ سکیں اور انسان کی سمجھ کو بڑھاوا دے سکیں۔ یہ کہانی نہ صرف ایک سائنٹیفک انڈیور کی ہے بلکہ ایتھیکل اور مورل سوالوں کو بھی جنم دیتی ہے کہ کسی شخص کے دماغ کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کرنا کہاں تک درست ہے۔ ہاروی نے اس بارے میں پوچھا جانے پر جواب دیا کہ آئنسٹائن کا دماغ اس نے ان کی فیملی کی رضامندی سے ریسرچ کے لیے لیا تھا۔ تو دوستو، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟
کیا آپ اپنی موت کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے پر تحقیقات ہونا پسند کریں گے یا نہیں؟ کیا آپ کو یہ عمل صحیح لگا یا غلط؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔